انفرادی دعوت دینا صرف اللہ کی قسم اسی میں نبوت لائن کی حیثیت ہے. آپ سے میں تکلف عرض کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے ذرائع اختیار کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی قسم نبوت کے لائن کی حیثیت نہیں ہے. لوگوں تک اگر آپ لوگوں تک دین کی بات کو پہنچانے کے ذرائع استعمال کرتے ہیں تو اس میں نبوت کی لائن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ جتنی چاہیں رواج کی تعریف کریں اور جتنا چاہے آپ رواج کو سنت پر ترجیح دیں اور جتنا چاہے آپ کو اس میں فائدہ نظر آئے اور جتنا چاہے آپ کے لیے اس میں سہولتیں مہیا کی جائیں، لیکن ایک بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائن کی حیثیت صرف آپ کے طریقے دعوت میں. اور یہ بات یاد رکھو کہ نصرت کی ابتدا اذیت کی انتہا سے ہوتی ہے. نصرت کی ابتدا وہ اذیت کی انتہا سے ہوتی ہے. آپ سے عرض کروں، اگر آپ دین کی باتوں کو چھپا کر شائع کرا دیں تو آپ کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا. نبیوں کو جھٹلائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت لے کر خود جاتے ہیں لوگوں کے پاس. جنہیں جن سے اعراض ہے وہ ان کے پاس خود ان کی دعوت لے کر جاتے ہیں. ان کا اعراض ان کی اذیت کا سبب بنتا ہے. ان کا اعراض کرنا اذیت کا سبب بنتا ہے اور اذیت ہی اصل سبب نصرت ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اس آیت کا ساری آیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. لا مبدل لکلمات اللہ، ولا مبدل لکلمات اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ضابطوں کے بدلنے والا نہیں ہے. وہ مدد کا ضابطہ وہ دعوت ہے جب اس میں آدمی اذیت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے. اس لیے آپ غور کریں گے جتنا باطل مغلوب ہوا ہے اس کی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں صرف وجہ خدا کی قسم صرف دعوت وجہ ہے. صرف دعوت وجہ ہے، صرف دعوت اس کی وجہ. جتنا باطل مغلوب ہوا ہے وہ صرف دعوت اس کی وجہ ہے کہ خود جا کر صحابہ نے دعوت دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک آپ سے ہو سکا آپ نے خود جا کر دعوت دی. لوگوں نے انسانی دعوت کو ایک زائد چیز سمجھ لیا ہے یا خیال کر لیا ہے کئی زمانے میں اس کی کیا ضرورت ہے جب بات کے پہنچانے کے ذرائع موجود ہیں تو خود جا کر دعوت دینا کیا ضروری ہے. جبکہ ہم عرض کر چکے آپ سے کہ نبوت کی لائن کی حیثیت صرف آپ کے طریقۂ دعوت میں ہے. آپ اگر کوئی نیا طریقہ ترسیم اور نیا کوئی طریقہ تبلیغ لے آئیں تو اس میں نبوت کی لائن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کام میں نبی کی لائن کی حیثیت نہیں ہے اس کام میں نبوت کی لائن کی نصرت بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیا تھا اس کام میں جس طریقہ کار میں جس طریقہ تبلیغ میں جس طریقہ دعوت میں نبوت کی لائن کی حیثیت نہیں ہے اس طریقہ تبلیغ اور دعوت میں نبوت کی لائن کی نصرت بھی نہیں. تو کچھ پکی بات ہے. آپ دھوکے میں ہیں سب، آپ سب دھوکے میں ہیں. آپ کا خیال یہ ہے کہ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، آدمی جس طرح چاہے تبلیغ. یہ بڑی جرت کی بات ہے
کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کا متبادل پیش کریں، یہ بڑی جرأت کی بات ہے، یہ بڑی بڑی جرأت ہے۔ ساری دنیا قاصر ہے، آپ کے طریقہ نماز کا متبادل پیش کرنے سے ساری دنیا قاصر ہے، ساری دنیا عاجز ہے، تو آپ کا طریقہ دعوت کا بدل پیش کر سکتے ہیں؟ ناممکن بات ہے۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ساری غیبی نصرتیں ہیں وہ اس طریقہ دعوت میں ہیں جو طریقہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے کہ اذیت ہی اسی میں ہے۔ باقی تو سارے طریقے جتنے دنیا میں چل رہے ہیں رواجی اور آلات کے ذریعے سے، اس میں نہ کوئی اذیت ہے، نہ کوئی مجاہدہ ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ طبیعت کے خلاف کسی بات کے پیش آنے کا، کسی بھی لائن کا مجاہدہ ان آلات و ذرائع میں نہیں ہے جنہیں آپ دعوت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت کا بدل سمجھتے ہیں۔ اس میں نبوت کی لائن کی کوئی اذیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد کو خود دعوت دیتے تھے، آپ خود آگے بڑھتے تھے، یہ نہیں کوئی آئے گا تو دعوت دیں گے، آپ خود آگے بڑھ کر دعوت دیتے